بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس كافة أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، ہم اللہ کے حبیب سرور دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے اور آپ کی سیرت طیبہ کے بیان اور اس کے مذاکرے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کے سب سے عظیم اور سب سے محبوب پیغمبر اور پوری انسانیت کے نجات دینے والے، پوری انسانیت پر خدا کے بعد سب سے زیادہ مہربان جو ہستی ہیں ان کا مبارک تذکرہ کیا جائے۔ ان کا تذکرہ بھی عبادت ہے، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ جب کوئی امتی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور آپ کا مبارک نام لیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو فوراً آپ کو اس کی اطلاع کی جاتی ہے۔ اگر روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر کے سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے درود و سلام پیش کرتا ہے تو فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ دنیا میں گشت لگاتے رہتے ہیں، پھیرا لگاتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی اللہ کے بندے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی کار خیر کرتے ہیں، وہ اس کی رپورٹ تیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر فوراً اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، تو گویا کہ ایک تار جڑ جاتا ہے کہ بندہ زمین پر ہے اور اس کی پکار آسمانوں میں پہنچ رہی ہے، اس کی پکار آسمانوں میں پہنچ رہی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کشف بیان فرمایا ہے کہ بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کی زبان سے ایک نور نکلتا ہے اور وہ اللہ کے حبیب کہ روضہ اقدس تک پہنچتا ہے۔ لہذا ہم آپ کے مبارک نام کے تذکرے کو، آپ پر درود پڑھنے کو، سلام پڑھنے کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، یہ عظیم ترین عبادت ہے اور سعادت یعنی خوش بختی ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ درود پاک حدیث میں آتا ہے جب بندہ درود پڑھتا ہے تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں، اور یہ رنج اور مصیبت اور بلاؤں کے ٹالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں، اپنے کام کاج میں، اپنے مسائل اور مصروفیات میں بھی اللہ کا نام لیتی رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتی رہیں، درود پاک پڑھتی رہیں، تو یہ اپنے مسائل کو حل کرانے کا اور اللہ کا خاص قرب حاصل کرنے کا اور آخرت میں اللہ کے حبیب کی شفاعت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت میں میری شفاعت کے سب سے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے میرے اوپر درود پاک بھیجنے والے ہوں گے، درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ آپ کی ذات سے
جو سب سے قرب کا خاص تعلق نصیب ہوگا، اللہ نے اپنی تقدیر سے یہاں تو ہم کو 1450 سال بعد بھیجا ہے، لیکن آخرت میں آپ کا خاص قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کی سنتوں کی پیروی اور آپ پر درود پاک بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو بھی درود یاد ہو، نماز کا جو درود ہے درود ابراہیمی، وہ بہت افضل ترین مانا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک آسان عمل ہے۔ جب اللہ کے حبیب کے بار بار تذکرے سے آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کا تعلق پیدا ہو جائے گا، تو آپ کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی اور اس کی پیروی آسان اور پسند ہو جائے گی، آسان بھی ہو جائے گی اور پسند بھی ہو جائے گی۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں آنے اور دنیا میں کامیابی کے ساتھ واپسی کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حبیب کے سانچے میں ڈھال لیں، اللہ کے حبیب کے سانچے میں ڈھال لیں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایسا بنا لینا چاہتا ہوں کہ تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جہاں سے میں، کہ جہاں سے ہم گزر جائیں، جس کی ہم پر نظر پڑ جائے، اس کے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، ان کا پیروکار ہے، ان کا امتی ہے، ان کا نام لیوا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جہاں سے میں، جہاں سے ہم گزر جائیں۔ ایک بار ہم لوگ ایک بستی سے گزرے، ایسے محلہ تھا غیر مسلم لوگوں کا، بہت چھوٹا تھا بچہ تھا، 3-4 لوگ گاڑی ٹوپی کرتا پاجامہ والے تھے، تو وہ بچے کہہ رہے مسلمان مسلمان۔ تو وہ بچے ایک دم خالی ہیں، ان کے دل اور دماغ کی تختی بالکل سادی ہے، لیکن انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ یہ داڑھی اور ٹوپی اور کرتا پاجامہ یہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ کا نام لینے والے، اسلامی شریعت کو ماننے والوں کا یہ لباس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی گواہی اللہ کے وہاں بھی قبول ہوگی۔ یہ ان کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کے وہاں بھی قبول ہوگی کہ ایسی پہچان ہے، ایسی شناخت ہے، ایسی مہر ہے، ایسا ٹھپا ہے کہ یہ اپنے اور بیگانے سب جانتے ہیں، چھوٹے اور بڑے سب جانتے ہیں، شہری دیہاتی سب جانتے ہیں۔ لہذا بھائیو اپنی ایک پہچان ہم بنائیں، اپنی پہچان بنائیں۔ ہماری پہچان ہے محمدی ہونا، اللہ کے حبیب کا سچا پکا، بہت ہی عقیدت مند، بڑا پرہیزگار اور آپ کا سچا پیروکار امتی ہونا۔ یہ ہمارے لیے بہت عظیم سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور آپ کے بارے میں انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا، اقرار لیا، گواہی لی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لمبی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے ہمارے حبیب اور آپ کے امتی اور قرآن پاک کے پڑھنے والے وہ واقعہ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام سے، سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، عہد و پیمان لیا، اقرار کرایا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ ہم تمہیں جو بھی کتاب دے رہے ہیں، آسمانی کتاب، دینی کتاب، شرعی کتاب دیں گے، حکمت اور نبوت دیں گے، شریعت دیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک رسول آئیں گے، آخری پیغمبر آئیں گے جو پہلی ساری شریعتوں کی تصدیق کریں گے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے کیا سکھایا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی نبی، کسی بھی پیغمبر کی شان میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے، کوئی توہین نہیں کر سکتے۔ سارے انبیاء علیہ السلام ایک خاندان کے حضرات ہیں، ایک سلسلے کے لوگ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جتنے دنیا میں آئے سب ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں اور سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اپنا نبی ماننا اور ان کی شریعت کو تسلیم کرنا یہ نہیں ہے، یہ تو ہے اپنے جو آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی شریعت پر ایمان لانا ہے، کلمہ ان کا پڑھنا ہے، پیروی ان کی کرنی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ہونے کو کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یہ ماننا فرض ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ماننا فرض ہے، اور انکار کفر ہو جائے گا۔ جن کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں آ گیا، احادیث پاک میں آ گیا اور ہمیں بتا دیا گیا، وہ سارے انبیاء علیہ السلام
وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہیں، اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی بھی نبی کی توہین ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو لوگ کسی نبی پر ایمان بھی لاتے ہیں اور دوسرے انبیاء کی توہین کرتے ہیں، یہ ان کے گمراہ ہونے اور ان کے بے ایمان ہونے اور ان کے غیر مومن ہونے کی یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ کوئی سچا مومن اللہ کے کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتا۔ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں اور اس کے بعد بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیا کے بہت ہی خبیث اور ذلیل اور گمراہ ترین انسان ہیں۔ اگر ان کو حق اور ہدایت کا راستہ معلوم ہوتا تو کسی نبی کی توہین کی جرات کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرتے اور اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب مول نہ لیتے۔ لہذا بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب سارے نبیوں کے نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جیسے مولانا نے تذکرہ فرمایا شفاعت کا، کہ فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا وفدوا، انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوموں کی شفاعت کرنا چاہیں گے اور کوئی ہمت نہیں کرے گا تو سب کی نمائندگی، سب کی ترجمانی، سب کی پیشوائی میں کروں گا، سب کی پیشوائی میں کروں گا۔ تو آپ سب کے سردار اور سب کے بڑے اور سب کے امام اور سب کے پیشوا ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو نبوت آپ کے صدقے میں ملی ہے، آپ کے طفیل ملی ہے، آپ کے طفیل۔ اتنے عظیم پیغمبر کے امتی ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اب نجات کا اور اللہ تک پہنچنے کا ہر راستہ بند ہے۔ اب اگر کوئی بھی دنیا کا انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور آخرت میں نجات چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو آپ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کوئی بھی اس امت کا انسان، یعنی دنیا میں آپ کے تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک، یہ آپ کا پورا دور ہے، آپ کا یہ پورا دور ہے۔ تو یہ جو آپ کا دور ہے، آپ کی جو بعثت یعنی نبی ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، یہ آپ کا دور ہے۔ اس دور میں کسی اور کی نبوت کا سکہ نہیں چلے گا، صرف آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ کسی اور کو نبی مان کر کے، کسی اور کی شریعت پر عمل کر کے کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، سیدھا سیدھا الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ لہذا بھائیو، اللہ کے حبیب نے یہ ہم پر بہت احسان فرمایا ہے کہ اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی قربانیوں سے دین کو اتنا پھیلایا کہ ہم تک پہنچا۔ 1500 سال کے بعد آج اس غیر مسلم اکثریت والے ملک میں آج ہم کو ایمان نصیب ہوا، یہ آپ کی قربانیوں کا فیض ہے، آپ کی قربانیوں کا فوز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، پیغمبری عطا کروں گا۔ پھر آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغمبر ایسے نہیں ہوں گے جو تمہارا انکار کریں گے، نہیں، مصدق لما معکم، تم جو کتاب اور شریعت اور ہدایت لے کے آئے ہو اس کی تصدیق کریں گے کہ سارے انبیاء سچے تھے، سارے انبیاء حق پہ تھے، سارے انبیاء اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے۔ تو سارے نبیوں سے پیمان لیا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ تمہاری تصدیق کریں گے، لیکن تمہیں سب پہ ایمان لانا لازم ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وہی ازل میں یاد لے لیا تھا کہ سارے نبی اقرار کر لیں کہ سب آخری پیغمبر پر ضرور ایمان لائیں گے اور ضرور ان کی مدد کریں گے، ضرور ان کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اور زیادہ تاکید کے لیے اور زیادہ سمجھانے کے لیے فرمایا، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کیا تم نے اقرار کر لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا اور یہ جو شرط ہے اس کے مطابق میرے عہد کو قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، اللہ نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا، جی پروردگار ہمیں اقرار ہے کہ آخری پیغمبر پر ہم ایمان ضرور لائیں گے اور ضرور ان کا ساتھ دیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہتے ہیں اچھا اب گواہی بھی دینا، جب وقت آئے گا گواہی دینی پڑے گی۔ جیسے حافظ جی نے ہم کو 1500 دے دیا امانت، ٹھیک ہے، اب موقع آئے گا تو حافظ جی ہم سے کہیں گے کیا ملحہ کی مسجد میں ہم نے 1500 نہیں دیا تھا آپ کو؟
تو ہم کو اقرار کرنا پڑے گا، گواہی دینی پڑے گی، ہاں آپ نے دیا تھا اور ہم نے پہنچایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا سنو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت، یہ کائنات کا سب سے اہم مسئلہ ہے، کائنات کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے کہا میں بھی گواہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ہمارے سارے انبیاء تم گواہ رہو گے کہ تم سے یہ عہد و پیمان ہوا ہے، تم سے یہ سودا طے ہوا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ گے اور ان کا سامنا ہوا تو ضرور ایمان لاؤ گے، ضرور ساتھ دو گے، اور دیکھو بعد میں بدل نہیں سکتے، گواہی دینی پڑے گی، جب موقع آئے گا تو اقرار کرنا پڑے گا، اور میں بھی گواہ ہوں۔ جس مقدمے میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام گواہ ہوں اور خود اللہ رب العزت گواہ ہوں، وہ کتنا عظیم مسئلہ اور کتنا عظیم مقدمہ ہے بھائیو۔ یہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ قسم لے رہے ہیں، اقرار لے رہے ہیں، گواہی لے رہے ہیں، باقاعدہ ان سے حامی بھروا رہے ہیں کہ ضرور ایمان لانا پڑے گا، اور وہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کتنا قیمتی ایمان ہے اور کتنی قیمتی اللہ کے حبیب کی حمایت ہے، آپ کی نصرت ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کا تعلق ہے۔ تو بھائیو اللہ نے یہ ازل میں انبیاء علیہ السلام کے سامنے جو بات رکھی تھی اور اس کا جو تذکرہ تھا، یعنی جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سب نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن سوال یہاں ہوتا ہے کہ ساتھ تو ہم تب دیں گے جب ہمارا سامنا ہو۔ سارے نبی پہلے دنیا میں آ گئے اور آپ بعد میں تشریف لائے، تو فرماتے ہیں کہ جو وعدہ اللہ نے لیا تھا وہ کام سب لوگ کرتے رہے، سب آپ کا پرچار کر کے گئے، سب نے یہ تسلیم کیا، اور آج بھی جو مذہبی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ ہندو مذہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، اور آپ کی پہچان اور آپ کی علامتیں اور آپ کے نبی برحق ہونے اور آخری جو ہے پیغمبر ہونے کی باقاعدہ شہادتیں آج بھی موجود ہیں۔ تو سارے نبیوں نے اپنے دور میں اپنے وقت میں یہ فریضہ ادا کیا۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو کمائی کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس سے ہماری اولادوں کو فائدہ ہو۔ آج آپ نے ایک مکان بنا دیا، آپ نے کاروبار شروع کر دیا، آپ نے پراپرٹی لے لی اور آپ اپنے وقت پہ دنیا سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے ہیں 10 20 سال 50 سال انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور آپ کے پوتے ان کی اولاد یہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کی محنت کا فائدہ سینکڑوں سال آپ کی نسلیں اٹھاتی ہیں، اس طرح آپ گویا کہ اپنی اولادوں کی مدد کر رہے ہیں جو ابھی موجود بھی نہیں ہیں، آپ ان کے لیے اچھے بھلے کا انتظام کر رہے ہیں جو ابھی موجود بھی نہیں ہیں، آپ ان کی خوشیاں آسانیاں اکٹھا کر رہے ہیں جو ابھی موجود بھی نہیں ہیں۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام نے آپ کے لیے ماحول تیار کیا، اور انبیاء علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں دنیا بہت ابتدائی مرحلے میں تھی۔ پہلے دنیا کا بچپنا تھا، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، اب یہ دنیا کا آخری دور ہے۔ تو یہ جتنے ادوار گزرے، جتنے زمانے گزرے، جتنا زمانہ گزرا ہے، ان میں انبیاء علیہ السلام نے جو بھی محنتیں کی ہیں، جو بھی علم پھیلایا ہے، جو بھی تہذیب پھیلائی ہے، جو بھی انصاف کا بول بالا کیا ہے، جو بھی انسانوں میں خیر پہنچائی ہے، وہ سب اکٹھا ہوتے اب زمانہ اس کیفیت اور اس معیار پر پہنچ گیا کہ اب اللہ کا آخری پیغام اور اللہ کے آخری نبی آ جائیں، اور آخری نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کا پیغام اتنا مکمل ہوگا کہ قیامت تک محفوظ رہے گا، باقی رہے گا، روشن رہے گا، اور آپ کی امت آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں لے کے چلتی رہے گی۔ اور انبیاء علیہ السلام، میں نے جو آپ کو ایک حدیث پاک سنائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے 5 ایسی خاص چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں ملی۔
کیا ہے؟ 5 ایسی خاص چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں جو اور چیزوں کو نہیں ملی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خاص رعب عطا فرمایا۔ ایک شخص سینکڑوں میل دور ہوتا لیکن آپ کے نام کی ہیبت اور رعب اس کے اوپر قائم رہتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص ملنے آیا اور جب آپ کا سامنا ہوا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تو ایک ایسی دیہاتی خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھا لیتی تھی۔ یعنی آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے ٹھنڈا کیا، اس طرح سنبھالا آپ نے سنبھالا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رعب عطا فرمایا تھا۔ نیکی کا، تقوی کا اور اللہ سے تعلق کا رعب بڑا عجیب ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ والوں کا رعب بڑا بے مثال ہوتا ہے، بڑے بڑے ان کے سامنے آ کے کیا ہے پانی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ والے اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ والے مع اللہ، اہل اللہ مع اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہیبت اور رعب اور جلال اور احترام انہیں عطا کیا جاتا ہے، انہیں احترام عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے اللہ نے خاص خوبی عطا فرمائی ہے کہ اگر سینکڑوں میل دور سے بھی کوئی آدمی میرا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اس پر ایک دہشت ہوتی ہے، اس پر ایک خاص رعب ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ اور امتوں میں عبادت صرف ان کے خاص عبادت خانوں میں ہو سکتی تھی، عبادت گاہوں میں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب جو آخری امت ہے اور آخری نبی ہیں ان کے زمانے میں پوری روئے زمین سجدہ گاہ ہے۔ فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، آپ نے فرمایا میری امت کا کوئی بھی آدمی کہیں ہو اور نماز کے وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص گویا کہ رعایت عطا فرمائی، آسانی عطا فرمائی، اور اس امت کا لحاظ فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دے دی، جہاں تم سر رکھ دو وہی تمہاری مسجد ہے، جہاں سر رکھ دو وہی تمہاری مسجد ہے۔ تو اللہ نے آسانی فرمائی اور فرمایا اوتیت الشفاعہ، جیسے مولانا نے فرمایا تھا کہ محشر میں جب انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ہر آدمی پریشان حال ہوگا اور حساب کتاب شروع کرنے کے لیے ایک خاص بے چینی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن اس مقام پہ فائز فرمائیں گے، آپ کی شفاعت سے حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ اور انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ کے دشمنوں سے جہاد ہوتا تھا تو جو مال غنیمت ہوتا تھا اس کا استعمال جائز نہیں تھا، وہ کہیں پہاڑ پر کہیں کھلی جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی آگ آ کے جلا دیتی تھی تو یہ پہچان ہوتی تھی کہ یہ قبول ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اور مجاہدین کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی، ہو گیا۔ اور فرماتے جو آخری بات ہے کہ ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اور انبیاء آتے تھے خاص خطے کے لیے، علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، اور میرا خطہ، میرا علاقہ، میری قوم پورا جہان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے خاص پر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے تاکہ سارے اہل عالم کو، پورے جہان کو آپ ڈرانے والے ہو جائیں، پورے عالم کو، پورے جہان کو آپ ڈرانے والے ہو جائیں۔ آپ کے جو القاب اللہ نے شمار فرمائے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر۔ کیا ہے؟ گواہ۔ آپ اپنی امت کے لیے گواہ ہوں گے اور آپ کی امت اور امتوں کے لیے گواہ ہوگی۔ اچھا یاد رکھیے، آپ گواہ ہیں، گواہ جو ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دعویٰ کیا تو کہیں گے تو آپ تو دعویٰ کرنے والے ہیں، گواہ آپ کے پاس کون ہے؟ تو جب معتبر لوگ، حیثیت والے لوگ، سچے لوگ، قوم کے ذمہ دار لوگ بیان دیتے ہیں تو ان کے بیان پر دعویٰ سنا جاتا ہے، تو گواہ کیا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، گواہ بڑا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں نوح علیہ السلام پیش ہوں گے تو ان کی قوم کہے گی کہ ہمیں کوئی پیغام نہیں ملا، ہمیں دعوت نہیں پہنچی۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں اللہ ہم نے دعوت پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ
गवाह मांगेंगे। तो उम्मत मुहम्मदिया, अल्लाह के हबीब की उम्मत हम और आप, अल्लाह इनको ये ख़ास एज़ाज़ बख्शेंगे कि ये गवाही देंगे कि या अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की है, दावत दी है। सवाल होगा कि आप लोग तो हज़ारों साल बाद आए, आपको क्या पता? तो कहेंगे कि अल्लाह की किताब कुरान हकीम में अल्लाह के हबीब के इरशादात में ये चीज़ मौजूद है, और अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई कलाम सच्चा नहीं हो सकता है, अल्लाह के बयान से बढ़कर कोई बयान सच्चा और दुरुस्त नहीं हो सकता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। लिहाजा हम अल्लाह के कलाम और अल्लाह के हबीब के फरमान पर एतमाद करके ये गवाही देते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की है। इस तरह और अंबिया अलैहिस्सलाम के मसाइल पेश होंगे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंबिया अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही देंगे, और आपकी उम्मतों के हक़ में गवाही देगी। ये उम्मत मुहम्मदिया का एज़ाज़ होगा, ये उम्मत मुहम्मदिया का एज़ाज़ होगा। भाइयों, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में अहले जन्नत की 120 सफ़ें होंगी। ध्यान से सुनिए भाई, हमारी माँ बहनें भी सुने कि अहले जन्नत की 120 सफ़ें होंगी, जिसमें 80 सफ़ें सिर्फ ईमान वालों की, मुसलमानों की होंगी। 40 सफ़ में 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की सारी उम्मतें आ जाएंगी। 40 सफ़ में 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की सारी उम्मतें सिमट जाएंगी, और 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की जो उम्मतें हैं उन सब का डबल सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया होगी, उम्मत मुहम्मदिया होगी। ये भाइयों, अल्लाह ने हमें इतना एज़ाज़ बख्शा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि देखो, जो ये फैमिली प्लानिंग के चक्कर में ना पड़ो, ये बेईमानों और दज्जालों और अल्लाह पर भरोसा ना करने वालों के दिमाग से मत सोचो। अल्लाह जिसको पैदा करता है उसका रिज़्क़ पेट में ही लिख देता है। लिहाजा फैमिली प्लानिंग के चक्कर में ना पड़ो। तज़व्वजू अलवलूद अलवदूद। निकाह को अल्लाह ने 2 इंसानों और 2 ख़ानदानों में जोड़ का बेहतरीन ज़रिया बनाया है। निकाह के ज़रिए जो मोहब्बत पैदा होती है वो कहीं और पैदा नहीं होती। तो फरमाया कि शादी करो ऐसी औरतों से, ऐसी ख़वातीन से जो खूब ज़्यादा अपने शौहरों से मोहब्बत करने वाली हों, और उनके वहाँ पैदाइश की शरह भी खूब हो। वो 1 और 2 हम 2 हमारे 2 वाला काफिराना और मुशरिकाना नारा लगाने वाले ना हो। आपने फरमाया फ़ैनी मुकासिरुम बिकुम अल उमम यौमल क़ियामह, कि क़यामत के दिन जो तुम्हारी तादाद की कसरत है मुझे उस पर नाज होगा। आप बताइए कि एक लीडर के पीछे 5,000 लोग हों और एक लीडर के पीछे 5 करोड़ लोग हों, तो जिस लीडर के पीछे 5 करोड़ लोग हों उसकी हैसियत का क्या अंदाज़ा है। इसलिए आपने फरमाया कि देखो, उम्मत की तादाद में कमी की कोशिश ना करना, हाँ नेक बन के आना, फरमा बरदार बन के आना, इताअत गुजार बन के आना। मैं आयत करीमा सुना के बाद समेटना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। कि देखो, अल्लाह के हबीब का रुतबा तो बहुत बड़ा है, अंबिया अलैहिस्सलाम का दर्जा तो बहुत ऊँचा है, सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन के दर्जे तो बहुत ऊपर हैं। तुम कहाँ रहोगे? फरमाते हैं अल्लाह और रसूल का कहना मानो, खुशी खुशी उनके हुक्म पर चलो। वमन युतिइल्लाह व रसूल, इताअत कहते हैं खुशी खुशी मानना। आपको खाना पेश किया लेकिन मुंह बना के, 4 बात सुना के, तो वो खाना बजाय सेहत बख्शने के क्या बीमारी पैदा करेगा। हाँ, बड़े एहतराम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े इकराम से, बड़ी चाहत से, और इस अंदाज से कि आप जे लुक़मा खा लेंगे खिलाने वाले को खुशी होगी। ये है खुशी खुशी काम करना। फरमाते हैं इताअत के माने हैं खुशी खुशी अमल करना, खुशी खुशी हुक्म पूरा करना। अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह और रसूल का कहना खुशी खुशी मानेंगे, तो ये जो अल्लाह और रसूल का हुक्म मान रहे हैं, इसकी वजह से ये उसी जमात में शामिल हो जा रहे हैं, उसी जमात में शामिल हो जा रहे हैं। इमाम साहब ने 3 रकात नमाज पढ़ाई, अब जो 13वीं सफ़ में है वो भी क्या वही नमाज पढ़ रहे हैं जो पहली सफ़ वाले पढ़ रहे हैं, जो 20वीं सफ़ में है वो भी वही नमाज पढ़ रहे हैं। तो फरमाते हैं किसी जमात का हिस्सा बन जाना ये इंसान के लिए बहुत बेहतरीन
سمجھیے کامیابی کا راستہ ہے، اس کے لیے بہت نفع کا سودا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ اور رسول کا خوشی خوشی کہنا مانتے ہیں تو ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ ان کا حشر فرمائیں گے انبیاء کے ساتھ۔ ہم نبی تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا وہاں ان کی معیت، ان کا قرب، ان کی نزدیکی، ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ ان کے راستے پہ چلنا۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے۔ بہت دھیان سے سن لیجئے محمد، لمبے لمبے اور بہت ہی علمی انداز کا بیان وہ آپ کے لیے اتنا کارآمد نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ہمارے لیے پیغام عمل ہے اور بشارت ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ایسا بہترین پیغام اور دعوت ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے کو بنا سکتے ہیں، اپنے کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اور رسول کا کہنا مانو گے، خوشی خوشی ان کی بات سنو گے تو تمہارا حشر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ صدیقین کے ساتھ۔ صدیق کہتے ہیں بہت سچے کو۔ ایک تو سچا آدمی ہے اور ایک بہت سچا ہے۔ بہت سچا ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرتے کرتے اب جھوٹ سے وہ بیگانہ ہو گیا، جھوٹ اس کی زبان پہ آتا ہی نہیں، اور سچ کو وہ دل و جان سے مانتا ہے، سچ پہ بالکل گڑا رہتا ہے، سچ پہ اس کو استقامت حاصل ہو گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ کا انتخاب کرتا ہے، بچار بچار کر کے، تلاش تلاش کر کے، باقاعدہ سوچ سوچ کر کے سچ بولتا ہے، کہیں جھوٹ نہ ہو جائے، کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ ان الرجل یصدق ویتحرى الصدق، کہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہ یعنی غلطی سے بھی جھوٹ نہ نکلنے پائے۔ فیکتب عند اللہ صدیقہ، اللہ تعالیٰ اس کو صدیق لکھ دیتے ہیں۔ کیا لکھ دیتے ہیں؟ صدیق لکھ دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد، نبیوں کے بعد دوسرا درجہ کیا؟ صدیقین کا ہے، اور یہ ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ کھلا رہے گا۔ نام لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ ہم سچ بولیں اور سچ بول کر کے اپنے آپ کو سچ کا ایسا عادی بنا لیں کہ جھوٹ سے ہم کو نفرت ہو جائے، جھوٹ سے ہم کو نفرت ہو جائے۔ کتنا بڑا فائدہ سامنے نظر آئے لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ کے حبیب کی یہ بھی سنت ہے سیرت کے بیان میں، آپ اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ آپ اتنے سچے تھے کہ دشمن بھی آپ کو سچا ہی کہتے تھے، صادق و مصدوق اور صادق و امین کہتے تھے۔ تو یہ آپ کی سیرت کا پیغام ہے اور آپ کی سیرت کا ہمارے لیے درس ہے کہ ہم سچ بولیں اور ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کو رواج دیں، اور اپنے گھروں میں بھی سچ کا ماحول بنائیں، سچ کا ماحول بنائیں۔ اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دیں کہ وہ ڈر کے بھی جھوٹ نہ بولیں، لالچ میں بھی جھوٹ نہ بولیں، اپنے کسی شوق کے لیے بھی جھوٹ نہ بولیں۔ یہ ایسا ماحول ہم لوگ بنائیں انشاءاللہ۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ، شہید تو جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے اور ظالم کی سرکوبی کے لیے جو اپنی جان دے دے وہ شہید ہے۔ شہید اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اور رسول کا کہنا خوشی خوشی مانو گے، تم نبی نہیں، صدیق نہیں، شہید نہیں، لیکن جب اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرو گے ہم انہی کے ساتھ حشر کر دیں گے، انہی کے ساتھ حشر کر دیں گے۔ المرء مع من احب، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انسان جن سے دوستی کرے گا، جن سے محبت کرے گا، آخرت میں انہی کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام سے، سارے انبیاء کے سارے صحابہ سے، سارے اولیاء سے، سارے صدیقین اور شہداء اور صالحین سے انشاءاللہ ہم محبت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے، دنیا آخرت میں ان کا ساتھ مانگیں گے۔ یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی رکھیے اور آخرت میں بھی رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایسا آپ کریں گے تو انہی کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ آخری حدیث سن لیجیے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ارے اتنی بڑی بات پوچھ رہے ہو، تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی بڑی تیاری نہیں ہے، بس اللہ اور رسول سے محبت مجھے حاصل ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس خوش ہو جاؤ، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب صحابی کہتے ہیں، دھیان سے سن لیجئے، صحابی کہتے ہیں صحابہ کرام کو اپنے ایمان لانے سے اتنی زیادہ خوشی ہوتی تھی
کہ وہ اس واقعے کو زندگی بھر مزے لے کر کے بیان کرتے تھے. جس کو جب جس طرح ایمان ملتا تھا اپنے اس ایمان کے واقعے کو اپنی زندگی کی پہچان بنا لیتا تھا. جب موقع ملتا, جہاں موقع ملتا, اس کو وہ ضرور بیان کرتا. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب سے ہمارے ساتھیوں نے یہ حدیث سنی کہ جس کے ساتھ ہم محبت کریں گے اس کے ساتھ حشر ہوگا, تو اپنے ایمان لانے کے بعد جو خوشی ہوئی تھی وہ تو بے مثال. اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہے اسی حدیث سے ہوئی. اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی اسی حدیث سے ہوئی کہ اچھا جن سے ہم محبت کریں گے ان کے ساتھ حشر ہوگا. یہ تو بڑا شاندار سمجھے کہ ایک پیغام مل گیا اور بہت آسان راستہ اللہ نے دے دیا اور ہمیں بہت خوشخبری سنا دی کہ ہم صحابہ کے دور میں نہیں لیکن ان سے محبت کر کے انشاءاللہ ان کے ساتھ حشر ہمارا ہو جائے گا. تابعین اور اسلام کے لیے قربانی دینے والی 14 صدیوں کی بے مثال اور انگنت شخصیات, ان سب سے اللہ واسطے ہمیں محبت ہے. اور آج بھی جو لوگ دین کی نشر و اشاعت کے لیے, دین کی نصرت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے جس راستے سے محنت کر رہے ہیں, ہمیں ان سب سے اللہ اور رسول کے واسطے محبت ہے. اور قیامت تک جو لوگ امت کی خیر کے لیے, امت کی فلاح کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین حق کے غلبے کے لیے جس راستے سے جہاں بھی جس انداز سے محنت کریں گے, یا اللہ ان سب سے ہمیں محبت ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی اللہ اور رسول سے محبت کرنے کے رشتے سے ایک ایسی جماعت اللہ کے وہاں پہنچے گی جس کا شمار کوئی کر نہیں سکتا ہے. اور اللہ کے حبیب کو اس جماعت پر ایک خاص خوشی ہوگی اور آپ کو اس پر فخر ہوگا, آپ کو اس پر فخر ہوگا. تو بھائیو, یہ ہم اللہ کے حبیب کی جو امت میں ہیں, یہ امت میں شامل ہونا یہ ہمارے لیے بڑی عزت اور سعادت اور اللہ کے وہاں کرامت کی بات ہے. اللہ کے وہاں کرامت کی بات ہے. کل اپنی سنت پہ عمل کرنے والوں کو اللہ کے حبیب یاد کریں گے, پہچانیں گے. بس آخری بات سن لیجئے کہ ہم دنیا سے اس طرح اپنی زندگی سدھار کر, سنوار کر, بنا کر اور تو سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھال کر کے جائیں کہ اللہ کے حبیب ہمیں پہچان لیں. ایک بڑی پہچان اللہ کے حبیب نے بتائی ہے کہ میں اپنی امت کو میدان محشر میں اعضائے وضو سے پہچانوں گا. یعنی وضو میں جو اعضاء دھلے جاتے ہیں یہ کل قیامت میں بہت روشن ہوں گے, چمکدار ہوں گے, روشن ہوں گے, چمکدار ہوں گے. اور میں اس پہچان سے اپنی امت کو پہچانوں گا. لہذا بھائیو, اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت اوپر تک دھویا کرتے تھے. دھونا تو یہیں تک ہے, یہ گانٹھ دھل گئی تو فرض ادا ہو گیا, لیکن اوپر تک دھویا کرتے تھے, پیر بھی اوپر تک دھویا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں فمن شاء ان یطیل غرتہ فلیفعل, جو اپنی روشنی کو اور بڑھا سکتا ہے وہ بڑھا لے. یعنی خوب اچھی طرح وضو کیجئے, جی لگا کے, اہتمام سے وضو کیجئے, اس تصور سے, اس دھیان سے کہ ہم جو یہاں اب وضو کر رہے ہیں, ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں, میل بھی صاف ہو رہا ہے, تازگی بھی حاصل ہو رہی ہے, نماز کی کنجی بھی مل رہی ہے. وضو کیا, نماز کی کنجی ہے, نماز کی کنجی تیار ہو رہی ہے اور محشر کی روشنی, محشر کی چادری تیار ہو رہی ہے. تو بھائیو, ایسی پہچان لے کے ہم جائیں, ہماری اولادیں جائیں, ہماری ماں بہنیں جائیں, ہماری قوم جائے کہ اللہ کے حبیب ہمیں پہچان بھی لیں اور اپنا قرب عطا فرمائے, اپنی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا تسلیم کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھا ہونے کو, کہنے سننے کو قبول فرمائے اور دین کی فکر ہمیں نصیب فرمائے, دین کی خدمت کا اور اس کی تعلیم کا, تبلیغ کا اور ہر طرح سے دین کو آگے بڑھانے کا ہم سب کو جذبہ نصیب فرمائے اور ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں, دعا فرما دیجیے. اب میں استاد محترم حافظ فیاض احمد صاحب زید مظلوم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی دعا سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں. ماں بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں سے ہاتھ اٹھا لیں, دعا میں شریک رہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. لہذا یہ ہم اللہ کے اس مبارک عمل سے ہمیشہ فائدہ اٹھائیں اور عبادت کا مغز ہے, عبادت کا مغز ہے.